السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہوں گے اور سن پا رہے ہوں گے۔ آج میرے لیے ایک خوش نصیبی کہ عارف امین ڈرامیٹک ریڈنگ کے مہمان ہیں خالد حمید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ساری عمر انہیں دیکھا، ان سے انسپریشن لی کہ بولا کیسے جاتا ہے، بات کیسے کی جاتی ہے۔ مجھ جیسے ہزاروں ہزاروں بولنے والے، یہ میں تو ایک بہت چھوٹا سا آرٹسٹ، ایک بہت چھوٹا سا وائس آرٹسٹ ہوں، بہت لیجنڈ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سر سے اصلاح لی اور انسپریشن لی۔ سر کی مہربانی خالد حمید صاحب کی، انہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آرٹسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارف، جیتے رہو یار، آپ نے اتنی زیادہ تعریفیں کر دی، میں تو کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعامات دیے ہیں مجھے، اور اتنی محبت کرنے والے آپ جیسے نوجوان ہیں، اور ہزارہ لوگ ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، سراہتے ہیں۔ یہ ان سب کی مہربانی ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مدعو کیا، اور میں بڑا خود بھی پرستار ہوں آپ کے جو ڈرامیٹک آپ نے کلب کھولا ہوا ہے، اور اس میں جو کام کر رہے ہیں آپ، بہت ہی قابل ستائش کام ہے۔ میں خود بھی ڈرامے کا آدمی ہوں بیسیکلی، صداکاری میں نے ہمیشہ کی، اور ریڈیو سے جو آغاز کیا وہ بھی صداکاری سے کیا، اور میں ابھی بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے اسٹوڈیو بنایا اس طرح میں سوچتا تھا کہ میں بھی کچھ ایسے افسانے اور اشعار اور ان کو ڈرامٹائز کروں، لیکن آپ نے وہ قدم آگے بڑھایا ہے، میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اس کے۔ بہت بہت شکریہ سر، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجھے دیکھتے سنتے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں سر۔ اچھا سر، ہم تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اچھا زیادہ تر جو انٹرویو ہے یہ مبنی ہے ان سوالات پر جو مجھے ان 2 3 دنوں میں بہت سارے دوسرے وائس آرٹسٹ نے دیے کہ ہم سر سے یہ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، بے شک۔ اسی پر میں سوال نامہ کہہ لیجئے یا انٹرویو کہہ لیجئے وہ بنا لیا۔ اچھا، زیادہ تر لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر میں، اور سر کا براٹ اپ کہاں ہوا، گرومنگ کہاں ہوئی، اور اسکول کالج تک کہاں رہے، اور سب سے پہلے یہ آواز میں ہوں خالد حمید کہاں، کس ریڈیو یا کس ادارے سے جو ہے وہ نشر ہوئی سر؟ اس سب کا جواب ہے راول پنڈی، اسلام آباد، اچھا، واہ، کیونکہ میں پیدا بھی وہیں ہوا راول پنڈی میں۔ میرے پیرنٹس جو تھے مائیگریٹ کر کے آئے تھے نئی دہلی مراد آباد سے، اور ان اچھا، کا وہ سیٹل ہوئے اسلام آباد پنڈی میں، اور جی پنڈی میں سر، ہی میری پیدائش ہوئی، اور پھر وہیں سے اسکولنگ شروع ہوئی ظاہر ہے، اور ہم مختلف اسکولوں میں پڑھتے رہے، اور پھر کالج وہیں گورنمنٹ کالج میں نے گریجویشن کیا، اور جی اسی دوران چونکہ میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، اردو شروع سے اچھی تھی، گھر میں اردو بولی جاتی تھی، میرے والد علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہاں واہ، ان کی تعلیم ہوئی تھی، تو ان کا ایک لب و لہجہ تھا، تہذیب تھی۔ پھر میری والدہ اور ان کا خاندان بھی، اور میرے والد کا دونوں کا خاندان بہت ہی، یعنی وہ ادب لحاظ اور جو شائستگی ہوتی ہے اور اس زمانے میں گھرانوں میں، تو وہ اس کا مجھ پہ اثر ہوا، اور میری اردو اچھی ہو گئی۔ پھر میں نے انہوں نے مجھے پہلے ایک قاری صاحب کے پاس بھیجا تاکہ میں تھوڑا سا تلفظ قرآن کا سیکھ لوں، واہ، تو عربی میں نے اس میں سیکھی، اور اس کی وجہ سے تلفظ اتنا بہتر ہو گیا کہ مجھے پھر پہلی جماعت کے قاعدے وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور میں واہ، ڈائریکٹ اردو دوسری جماعت میں چلا گیا۔ تو گڈ، اردو شروع سے ماشاءاللہ اچھی رہی، بولنا اچھا رہا، پھر لب و لہجہ ہو گیا، تلفظ ہو گیا، پھر رکھ رکھاؤ جو ہے، اور جملوں کی نشست و برخاست، پھر اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری تہذیب جو تھی میرے والد نے مجھے خاص طور پر سکھائی، اور میری والدہ۔ ماشاء اللہ، تو میں جب فیض الاسلام ہائی اسکول ایک مشہور اسکول تھا، اس کے بھی جو ہیڈ ماسٹر تھے، پرنسپل تھے، وہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے، تو واہ، انہوں نے بالکل وہی تہذیب رکھی وہاں، شیروانی ہم پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، کیا اور بات ہے سر، بزم نعت ہوتی تھی، اور قرات کی ہوتی تھی، پھر تقریریں بہت اچھی ہوتی تھی، سیرت النبی کی تقریریں ہوتی تھی، سبحان اللہ، اور اس میں ماشاءاللہ مجھے میرے استاد جو تھے اساتذہ صغیر حسن صاحب اور عبید السلام زینی، انہوں نے مجھے تقریریں سکھائیں، بولنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، اور اسی حوالے سے میں پھر
रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी चला गया। वहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता था, मुस्तरक बराबादी साहब हमारे भाईजान होते थे, और पहला जो मेरा कहना चाहिए कि इंटरेक्शन हुआ, और जब वहाँ पहली दफ़ा मैं माइक्रोफोन रेडियो पे आया तो वो भी एक तकरीर थी जिस कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है। तो वो तकरीर, उसमें मैंने मुकाबले में हिस्सा लिया और अल्लाह का शुक्र है पहला इनाम हासिल किया। और कर्नल शफीकुर रहमान, एक बहुत बड़े राइटर, आपको पता है। जी सर, कर्नल साहब, क्या बात हैं, और मजीद हिमाकतें, बाद में शायद जर्नल हुए, वो जर्नल हो गए। जी हाँ, तो वो सदारत कर रहे थे, तो वो काफ़ी अप्रिसिएशन हुई। और उसके बाद भाईजान जो थे मुस्तर साहब, उन्होंने मुझे बाकायदा ऑफ़र कर दी कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बोल सकते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में आया करें। तो मैं फिर बच्चों के प्रोग्राम में हर हफ्ते, हर इतवार को जाने लगा। तो पहली दफ़ा मुझे रेडियो का पता लगा, रेडियो माइक का पता लगा, और फिर बोलना समझ लीजिए कि वहाँ आया रेडियो पे। और फिर उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि पैसे भी मिलने लगे, 5 रुपये मिलते थे, फिर 7 रुपये हो गए। तो उस वक्त आप सोचिए कि मैं ये 63 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 63 में माशाल्लाह मुझे हर महीने को 20-25 रुपए मिल जाते थे, तो बड़ा मजा आता। तो यहाँ पे सफर का आगाज हुआ। फिर मैं वहीं 4-5 साल के बाद अनाउंसर हो गया रेडियो का। और हमारे जो सीनियर्स थे उसमें तारिक अजीज साहब, वो खैर मुझसे बहुत पहले थे, फिर अजहर लोधी साहब थे, और सुल्तान गाजी थे, सलमान मुअज्जम थे। ये लोग ऐसे थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और जितने हमारे सीनियर थे, फयाज शाहीन और सलमान मुअज्जम और नूर अहमद, और बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े अच्छी आवाज़ें थीं, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत ही यानी शफकत करते थे, शफकत वाले लोग थे। तो उनसे हमने सीखा। और फिर अनाउंसर रहे, फिर सदाकारी ड्रामों में बहुत की। नूर अहमद साहब और इजहार काज़मी और ये लोग हमें सिखाते थे और हम बोलते थे। और मैं, सच्ची बात ये है कि चाहता था मैं कोई अदाकार बन जाऊं, सदाकार बन जाऊं, लेकिन किस्मत मुझे खींच के न्यूज़ की तरफ ले गई और मैं फिर क्या बात है, रेडियो पे आ गया। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं ये मेरे दोस्त हैं, हमारे सीनियर रीडर फर्रुख साहब, उन्होंने ये सवाल किया। उनका कहना ये है कि खालिद हमीद साहब ने एक वक्त में आकर लिटरेचर पढ़ना या लिटरेचर के पर तवज्जो देना बिल्कुल कम करके और अनाउंसर होना या जो है न्यूज़कास्टर होना पसंद किया। तो हालांकि जो कुछ खुद मैंने भी जो सदाकारी या जो ड्रामे आपके सुन रखे, जितना भी मुझे अवेलेबल हो सका यूट्यूब पर, और कृष्ण चंद्र को आपने पढ़ा है, सुभान अल्लाह, और वो इस तरीके से और भी कुछ चीजें, तो मेरे अंदर भी ये चीज है। हाँ, नज़्में उन साहब ने आपकी राशिद की कोई नज़्म सुन रखी थी, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जरूर पूछना है। और उनका कहना ये था, अच्छा वो खुद बड़े अच्छे सदाकार हैं फर्रुख साहब, वो कह रहे हैं कि जी कि ये हमारे साथ ज्यादती हो गई थोड़ी सी तो क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ ये कि थोड़ा सा ये कह लीजिए पस मंजर में चले गए, क्योंकि खबरें वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं एक थोड़ी सी पाबंदी भी थी जब हम टेलीविज़न, मतलब मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा अनाउंसर जब था तो शेर और अदब के प्रोग्राम करते थे हम, और नगमे भी जो हम बजाते थे वो भी एक शेर एक नगमा, और एक अफसाना एक नगमा, इस तरह के बहुत से प्रोग्राम मैंने किए, और एक कहानी एक नगमा, इस तरह हम नगमों से जोड़ते थे। वो कमर्शियल प्रोग्राम होते थे, तो वो हमारी खुद तख्लीक होती थी, हम खुद ही उसको बैठ के शेर और अदब का भी वहीं से ज़ौक़ पैदा हुआ, शेर पढ़ना, शेर को समझना, उसको अदायगी, फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी मैंने। तो वो लेकिन हुआ ये कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था खबरें, मेरा बिल्कुल कोई शौक नहीं था, कोई ज़ौक़ नहीं था। अच्छा। तो मैं ऐसे समझता था कि बड़े खुश काम है, और बस ये खबरों वाले जो हैं आते हैं, खबरें पढ़ते चले जाते हैं, इनको और कुछ। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी खींच के लाई मुझे उसकी तरफ, और फिर जब मैं उधर आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम है, और बहुत लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं, और बहुत लोग सुनते हैं इसको, और बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग, सब लोग उसको, यानी खबरनामे को और खबरों को। तो फिर मैंने उस पर तवज्जो ज़रा ज़्यादा दे दी। तो उस वक्त ये हुआ कि हमें ये कहा गया कि जी आपने सदाकारी अदाकारी ये नहीं करनी, क्योंकि एक का जो इमेज होता है ना, वो ज़रा शायद उनके ख्याल में मुतासिर होता है कि अगर आप एक तरफ
کوئی ڈائلاگ بول رہے خبریں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک غیر سنجیدہ کام ہے. تو سنجیدہ کام ہونا چاہیے, اور آپ کی پرسنالٹی پوری جو ہے نا وہ ایک نیوز کاسٹر کی اور ایک معتبر شخص کی اور ایک بڑے کیا بردبار بات ہے, چاہیے. کیا بات ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ چلیں ادھر ادھر ہمارے کوئی اسکینڈل نہ بنے, کوئی ایسی بات نہ ہو, ہمارا جو باہر رکھ رکھاؤ ہے وہ بھی عوام میں ایسے ہی ہو کہ جس میں لوگ سمجھیں کہ ہاں بھی ایک قابل عزت آدمی ہیں. تو یہ سب ہمارے جو نیوز کاسٹرز تھے آپ دیکھیں کہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ان کیا کے بات ہے. پرفارمنس تھی اور اچھے جی نام سر, تھے, جی سر, خواتین بھی اور ہم لوگ. تو بالکل سر. اس سے لیکن میں نے چھوڑا نہیں, مطلب یہ شعر و شاعری یہ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں نے یہاں جب میں وائس آف امریکہ میں ادھر آیا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں اسد نذیر, ان کے ساتھ مل کے میں نے ایک پروگرام یعنی ادبی پروگرام ہم نے شروع کیا جو آپ بالکل سر, بالکل. تو اس میں یہ سارے افسانے میں نے جتنے بڑے بڑے نامور افسانہ نگار ہیں ان کے افسانے پڑھے ہیں ہم نے, اور اسی میں پھر شعر و شاعری اور نون میم راشد اور ناصر کاظمی اور پھر غالب کو پڑھا اور پھر فیض صاحب کو پڑھا. یہ سارے مطلب وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور میں خبریں بھی پڑھتا تھا اور یہ سائیڈ میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم ہم کچھ نہ کچھ ریکارڈنگز ایسی کرتے تھے جو افسانے جیسے اب آپ ماشاءاللہ ڈراماٹائز کرتے ہیں اس کو, تو میں بھی کوشش کرتا تھا کہ بھئی اس کو تھوڑا سا ڈراماٹائز کر کے اور اس کو پیش کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے جو ادب ہے ہمارا شعر و ادب اس سے بالکل کٹ نہ جائے, کیونکہ پڑھنا بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے, لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس وقت وہ اتنا اچھا ہے. اور مجھے یہی میرا بھی شوق یہی ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ افسانچے ہیں آپ کے منٹو صاحب کے, اور جی آپ سر, اس میں مزاحیہ جو چیزیں ڈالتے ہیں کہ چسکی چاکی چسکی اور پھر آم کا اور پھر سے, تو یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو ادب سے روشناس کرتے ہیں اور ان کو گھر بیٹھے اور ان کو 1 منٹ میں 5 منٹ میں ایک بڑی اچھی چیز مل جاتی ہے کہ آپ نے یوسفی صاحب کا کوئی چیز پڑھ دی, آپ نے انور مقصود کا کچھ پڑھ دیا, آپ نے کوئی افسانچہ پڑھ دیا چھوٹے سے منٹ کا, تو یہ بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں. اور میرا اپنا بھی شوق ہے اور میں کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اشعار اور کوئی ایسی بات کرتی جائے تاکہ لوگوں سے سلا رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہٹ گیا ہوں, ہاں کام ضرور ہو گیا یہ کہنا چاہیے. میرا خیال ہے فاروق صاحب یہ بات سن رہے ہیں بلکہ, اور انہوں نے اپنے سوال کا جواب پا لیا ہوگا یقیناً. اچھا کچھ ایک آدھا جی بالکل. جی سر, ایک سوال اور, آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ طارق عزیز آپ سے سینئر تھے. اچھا اظہر لودھی تک تو ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ اظہر لودھی صاحب کے بعد آپ ٹیلی ویژن پر نظر آئے, جو کہ میری یادداشت ہے. اچھا اگر طارق صاحب آپ سے سینئر تھے تو آپ ریڈیو پر کیا باقاعدہ سیکھا کرتے تھے طارق صاحب سے یا اظہر لودھی صاحب سے, کچھ ایسا معاملہ رہا؟ طارق صاحب سے میرا کوئی انٹریکشن, کیونکہ وہ سن 60 میں کہیں آئے تھے اور وہیں اسی وقت پنڈی میں آئے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی اسٹوڈیو میں اور اسی اسٹیشن پہ انہوں نے آغاز کیا تھا. اچھا اچھا. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک بلاگ بھی لکھا ہے طارق صاحب کے بارے میں, ایک یادگار, تو اس میں ان کا ایک جملہ جو وہاں ہمارے ریڈیو میں گونجتا تھا لوگ بتاتے تھے, کیونکہ طارق صاحب کی آواز تھی, انداز اور اسٹائل اور تھیٹر, تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا کرتے ہو تو کہتے تھے آواز بیچتا ہوں, وہ میں آواز بیچتا ہوں پیٹ پالتا ہوں. تو وہ ان کا جملہ گونجتا رہتا تھا وہاں, اور لوگ بتاتے تھے کہ بھائی طارق صاحب اس طرح بولتے تھے. تو وہ میں نے صرف سنا ان کو, میں نے کبھی ان سے میرا, لیکن باقی اظہر لودھی صاحب میرے سامنے اناؤنسر تھے, اور پھر وہ ٹیلی ویژن جب آیا تو وہاں چلے گئے. سلطان غازی صاحب ہمارے بہت اچھے نیوز کاسٹر تھے, ان سے میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا, ان کو سنا. اور تو یہ وہ لوگ تھے جو جن کی آوازیں اور جن کے وراثت مرزا, عبدالسلام, پھر خواتین تھیں ستارہ زیدی, ماہپارہ زیدی, ماہپارہ میڈم, کیا بات ہے. یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اور بڑا سریہ شہاب بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. جی ہاں بالکل. پھر شائستہ زید تھیں جو ہماری ہیں ماشاءاللہ, وہ تو انگلش کی نیوز پڑھتی تھی. تو یہ ایسے لوگ تھے جو کہ واقعی ایک اسٹار تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے فن میں کمال حاصل کیا تھا. تو ہم بھی ان کے صف میں کھڑے رہتے تھے کہ کوشش کریں. واہ 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 سر, میں تو یہ کہنا چاہوں گا یہاں
کہ آپ ہوئے یا جو جیسے میں ماپارا ہیں، ماپارا اللہ تعالیٰ انہیں رکھے، آپ لوگوں کا اثر اب کاش ہم لوگوں کو یوں میسر آتے کہ اب جو بچے آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے. کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا. بالکل یہ ہونا آن چاہیے. ایئر اس طرح کی بات میں کرا، ہونا تو اور بہت کچھ چاہیے لیکن ہو نہیں پایا. ہو نہیں پایا چونکہ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نظام اکیڈمی نہیں ملی. ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سیکھ لیں. ہم BBC سن لیتے تھے، وائس آف امریکہ سنتے تھے، ان کی کوئی ویڈیوز دیکھ لیتے تھے. بڑے بڑے جو نیوز کاسٹرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، اور والٹر کرونکائٹ ہیں، ڈین رادر ہیں، یا پیٹر جیننگز ہیں، کیا بات ہے. ان لوگوں کی ہم ویڈیوز میں خاص طور مطلب یہ دیکھیے، یہ آپ کا ایک ذاتی شوق ہوتا ہے. اب جس طرح ایسا ہے. آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں تو آپ چیزیں نکالتے ہیں اس میں سے کہ کون سا ڈرامہ، یہ کیا چیز اچھی لگے گی، کون سا افسانہ اچھا لگے گا لوگوں کو، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کا تلفظ، پھر ہر چیز اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. پھر اس کو کس طرح ڈراماٹائز کرنا، کس طرح لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنانا، یہ ساری جو کوشش ہے یہ آپ کی ذاتی کوشش ہے. پھر آپ اس میں ایسا ہے سر. دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. خواتین میں سنتا رہتا ہوں کہ آپ نے وہ بچی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں سب لوگ، تو وہ اس لیے کہ آپ کی گائیڈنس ہے. جی سر. تو میں نے کسی سے وہ کہنا چاہیے نا زانوئے تلمس نہیں ہو کیا، تو وہ یہ نہیں ہوا کہ ہم کسی کے باقاعدہ شاگردی میں آتے یا ان کو کہتے کہ یہ سنتے تھے، انہیں صرف غور سے سنتے تھے. جو تلفظ میں نے بولا ہے پھر میں دیکھتا تھا کہ غازی صاحب نے کیا بولا ہے، اظہر الدین نے کیا اس کو کہا، وراثت مرزا نے کیا کہا. تو اور پھر شائستہ جیسے انگریزی. تو یہ لوگ ایڈورڈ کریپیٹ ایک آئے تھے ہمارے کراچی سے، بہت اچھی ان کی انگریزی تھی. تو وہ ہم تلفظ ان سے سیکھتے تھے کہ انگریزی کا، اور خاص طور پہ جو لفظ ہیں دوسرے ملکوں کے ناموں کے، ان سے لہجہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اٹالین لفظ ہے تو کیسے بولا جائے گا، فرینچ ہے تو کیسے بولا جائے گا، انگلش ہے تو یہ چیزیں آپ کو روز سیکھنی ہوتی ہیں. اس میں کسی مطلب اکیڈمی آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں کوئی بیسک چیزیں تو بتا سکتی ہے، لیکن آپ کو جو روز سیکھنا ہے اور پرفارمنس جی سر. وہ آپ کے لیے آج بھی میں خالد حمید جس وقت کمپیوٹر کھولتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ گوگل پہ کیا کیا چیزیں، کون کون سے تلفظ ہیں اور کیا ہے، خبریں کہاں ہیں. تو وہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم مطلب برقرار رہتے ہیں. تو یہ ہے بچوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ روز سیکھیں. اور جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں لوگ جو آپ کے یعنی اس میں ہیں، پہنچ میں ہیں، آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیے. ایک لفظ بھی اگر آپ سیکھ لیں گے تو وہ 365 لفظ ہو جاتے ہیں سال میں. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا سر، ایک اور چیز ہے تو روایتی سوال لیکن بہرحال آ گیا ہے میرے پاس تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ایک چیز تھی اس وقت کہ اگر آپ نیوز کاسٹر ہیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈرامے کی طرف نہ جائیں یا دیگر شعبے کی طرف نہ جائیں یا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑی ایک چیز تھی. سوال یہ آیا ہے کہ آج کل تو ایسا نہیں، آج کل تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ نیوز کاسٹر بن کر آئے، اچھا یا تو وہ اینکر پرسن بن کر ایک پورا ایک شو چلانے لگے، یا تو وہ اینکر پرسن ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ بعض جو ہیں وہ ڈرامے کی طرف چلے گئے. تو یہ ایک مطلب اتنا اچھا پروفیشنل بیہیویئر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے انہیں قبول کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ٹریننگ بھی ذہنی جو ہے وہ بھی ویسی نہیں رہی ہے جیسے اس وقت ہوتی تھی. کیا کہیں گے سر؟ جی، اینکر پرسن تو خیر وہ چونکہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کریں یا آپ یہ نیوز کریں وہ تو ایک جیسی چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی چیز اس میں ایسی رکاوٹ میں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایک شعبے کا ہی ایک مطلب ایک شعبے کا پارٹ ہے، ایک حصہ ہے اس کا. تو لیکن مجھے خاص طور پہ جب میں کچھ عرصے میں نے PTV پہ اسلام آباد میں کچھ اداکاری بھی کی تو شروع میں، تو کچھ سیریلز میں میں کام کرتا رہا تھا. ایک پلیٹ فارم سیریز تھی، اس میں میرا ایک اسٹاک کریکٹر تھا. اس طرح اور چھوٹے چھوٹے وہ مجھے کبھی داڑھی مونچھیں لگا دیتے تھے، کچھ کیٹ اپ کر کے مجھے آواز تو لیکن چہرہ کمزور تھا تو اس لیے وہ مجھے ایسے کریکٹر دیتے تھے کہ جس میں یہ بوڑھا شخص بنا دیا ہے، کبھی کوئی اور کریکٹر.
تو لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ڈرامہ پلے کرنا یا فلموں میں کام کرنا. تو ہمیں بہت شوق تھا، ہمیں اچھے لگتے تھے وحید مراد اور ندیم اور واہ محمد علی، ان کی ہم واہ کاپی بھی کیا کرتے تھے اور بڑے آواز بنتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم ایک دن صبح 9 بجے گئے ہیں، ہمارا بیک اپ کر دیا انہوں نے، اور کرا کے اس زمانے میں ایک ہی اسٹوڈیو تھا، تو پہلے ٹرانسمیشن ہوتی تھی، پھر سیٹ لگتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا، تو پوری رات ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو دوسرے دن صبح کہیں جا کے ہم فارغ ہوتے تھے، 24 گھنٹے 36 گھنٹے تو گھر جاتے ہی نہیں تھے، وہیں پر ناشتہ کر رہے ہیں، وہیں چائے پی لی اور گاڑی مجھ لگی اس کو ہٹا کے ذرا سا کھانا کھا لیا، کھا لیا تو اور پھر شروع. کھا لیا پھر شروع. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں کام ساتھ نہیں چل سکتے. مطلب نیوز کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اس میں آپ آتے ہیں، ہوم ورک کر کے آتے ہیں، اخبار پڑھ کے آتے ہیں، اپنا سارا یعنی کانسنٹریشن جو ہے نا بہت ضروری ہے. ایک ایسا ہے سر. ڈاکٹر کے لیے خاص طور پہ میں اپنی ساتھیوں کو بھی اکثر یہ بات کہتا تھا جب وہ کوئی بہت زیادہ فمبل کر رہی ہوتی تھی نا، تو میں کہتا تھا آج کیا شاپنگ کرتی رہی ہیں آپ سارا دن؟ تو وہ کہتے تھے ہاں آج وہ بازار میں رہے اور بڑے تھک گئے یہ وہ. تو میں ان سے کہتا تھا دیکھیں اگر آپ ذہن کو تھکا کے آئیں گی، آپ کا ذہن مطلب ہمیں پرومپٹر سے پڑھنا ہوتا تھا، نیوز کا بھی سینس ہوتا تھا کہ بھئی آج یہ، تو جب تک آپ کی آنکھوں کی، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کا دماغ ایک لیول پہ نہیں آئے گا، زیرو پہ نہیں آئے گا، تو آپ پرفارم نہیں کر سکتے صحیح. کیا تو بات ہے جی. تو یہ اور چیزیں یہی کنجی ہے، میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی کی کنجی بھی ہے. اچھا سر، سوال ہے محترمہ صفیہ کوثر صاحبہ پوچھنا چاہتی ہیں. ایکچولی وہ یہاں میرے عارف امین ڈرامیٹک ریڈنگ پر انہوں نے بہت سارا افسانے پڑھے بھی ہیں، سنے ہوں گے آپ نے، بہت کمال آواز پائی ہے. اچھا وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر آپ خود کس طرح کی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں اور کس طرح کا لٹریچر آپ نے پڑھ رکھا ہے، اور آج اپنی آواز میں کیا سنائیں گے؟ اب یہ اچانک سی ایک فرمائش ہے، حالانکہ اب ظاہر ہے اس طرح کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اب آپ بتائیے گا سر. ہاں نہیں، میں جیسے کہ میں نے کہا کہ افسانے وغیرہ پڑھتا ہوں اور وہ میں پڑھ کے سنانا بھی پسند کرتا ہوں. اور شعر و شاعری کا تو یہ ہے کہ ہمارے کالج کے زمانے سے، اور میرے ننیال میں خاص طور پہ بہت سے شاعر ہیں، میرے ماموں وغیرہ، تو یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے کہ واہ شعر و ادب کا ذوق اور اس کو سننا. تو وہ میں جہاں بھی اچھے اشعار ہوں ضرور پڑھتا ہوں، کسی کا بھی ہو. تو باقی جو ہے مجھے کتابوں کا یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بایوگرافی ہو یا پھر کسی نے لکھی ہو کسی کے متعلق، تو مجھے لوگوں اچھا میں دلچسپی زیادہ ہے کہ اچھا ان کی شخصیت سے متعلق مجھے اچھا لگتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ابھی آج کل میں ویسے بھی اگست کا مہینہ ہے اور ہم پاکستان کو، آزادی کو اور قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ ایک میرے پاس کتاب ہے، شیلا ریڈی ایک جرنلسٹ ہیں انڈیا کی، انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں مسٹر اینڈ مسز جناح یہ لکھی ہے، ان واہ کے میرج کے بارے میں، اور یہ لکھتی ہیں کہ میرج دیٹ شک انڈیا. تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ملک کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، لیکن ہم نے شاید انہیں ایک مزار میں دفن کر کے سلوٹ بس مار کے یہ سمجھ لیا بس کہ فرض ادا ہو کیا گیا. بات کیا تو بات. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو لوگ دوسرے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شخصیت کیا ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے اب یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اور قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے جو یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں، ان کے جو رکھ رکھاؤ تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، جہاں وہ جاتے تھے، ایک ایک چیز کی انہوں نے اتنی تعریف کی ہے اور اتنا اس کو الیبریٹ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں ان واہ کو، کہ ہمارے واہ لیڈر کیا تھے، کیا ہونا چاہیے واہ لیڈر کو اور کیسا واہ. ہونا چاہیے. تو درست. یہ مجھے اس طرح کی چیزیں جی سر پسند ہیں، جی سر. میں پڑھتا ہوں. اور جو خاص طور پہ شخصیتوں کے بارے میں، ہمارے جو آغا ناصر جی صاحب سر ہیں، انہوں نے بہت ساری شخصیتوں کے بارے میں ٹیلی ویژن کی ان کو لکھا ہے. لکھا فیض ہے، صاحب کے بارے خاکے میں لکھے ہیں کمال. تو بڑا خوبصورت انہوں نے فیض صاحب کے بارے میں جو، تو بہت یہ میں اس طرح کی کتابیں مجھے پسند ہیں، اور تو میں ٹھیک. پڑھتا رہتا ہوں، اور پھر شعر و شاعری کی بھی پڑھتا رہتا ہوں ظاہر. تو درست. یہ اچھا سر، یہ تو ہو گیا ایک سوال کا، اس سوال کا ایک حصہ.
जी دوسرا जी حصہ یہ تھا کہ جی سر خالد صاحب سے کہیں کہ اپنی مدھر آواز میں ہمیں کچھ سنائیں، چاہے کوئی نظم سنا دیں، 2 لائنیں پڑھ دیں، یہ پلیز سر اب چلے میں کچھ سناؤں گا. کچھ تو میں چونکہ یہ موقع ایسا ہے، اگست کا مہینہ ہے اور سر وطن کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ وطن کے بھی میں شعر میں سر بسم سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ محرم کا مہینہ ہے اور ہم اللہ، بے شک سر، اہل بیت کو یاد کرتے ہیں اور بے شک سر، حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں. تو مجھے کچھ 1-2 بند ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں. بسم اللہ سر، بسم اللہ ضرور. جوش ملی آبادی صاحب نے بہت اچھے اس پہ کلمات کہے تھے. کیا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ آہا، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. واہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، آہا، کون پکارے گی ہمارے ہیں. ہمارے حسین، تو یہ سبحان اللہ، جو صاحب نے بہت ہی کیا اعلیٰ بات ہے. کلام کہا تھا. اس کے یس علاوہ سر، خواجہ معین الدین چشتی کا ایک بند ہے، اور بسم آپ اللہ سر. نے جو مرثیہ نگار ہیں، مرثیہ پڑھنے والے ہیں، وہ اس کو عموماً اپنے خطاب میں اور اپنے اس میں مرثیے میں، خاص طور پہ ہمارے جو زید عطا ہو بخاری سر، تھے، زید بخاری صاحب، پڑھا کرتے تھے، ان کی خوبصورت آواز. جی سر، تو وہ ہے کہ شاہ است حسین، واہ، بادشاہ است حسین، دین شاہ است حسین، حسین، بادشاہ دین است حسین، پناہ است حسین. واہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نہ داد در دست یزید، سبحان سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہ، تو سبحان یہ اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا کہ اس وقت موقع ہے تو ضرور سر، بہت اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا. اچھا سر، اب کچھ اور بھی سنائیے، جی. اور اس کے بعد 1-2 سوال اور ہیں، پھر اگلی بات کریں گے. سر پہلے آپ سنائیے سر کچھ. میں کر رہا تھا یوم آزادی کی اور قائد اعظم سے جی متعلق سر، ہے کہ جناح صاحب کی کتاب. تو ایک بہت عمدہ کلام مجھے مصطفیٰ راہی صاحب کا ملا سر، آزادی سے متعلق. بیاد قائد اعظم بنام آزادی، آہا، بیاد قائد اعظم بنام آزادی، خدا کے واسطے کچھ احترام آزادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کے واسطے کچھ احترام کچھ احترام آزادی. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. اب ہم جب فلسطین کو دیکھتے ہیں، کشمیریوں کو دیکھتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی آزادی کی قدر ہونی چاہیے، اور بے کیسا شک، ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور کیا لوگ تھے جنہوں نے یہ بنایا. نوید عیش و مسرت نہیں حقیقت میں، پیام فکر و عمل ہے پیام آزادی. آزادی، آہا، بڑھو کہ منزل مقصود کہہ سکیں جس کو، ابھی ہے دور بہت وہ مقام آزادی. آزادی، آہا، خدا کرے کہ ہر ایک انسان کو میسر ہو مئے حیات سے لبریز جام آزادی. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. خدا کرے کہ ہر ایک انسان کو میسر ہو مئے حیات سے لبریز جام آزادی. ہر ایک رنگ ہو انسان کی شان کے شایاں، آہا، ہر ایک رنگ ہو انسان کی شان کے شایاں، ہر واہ، ایک شو نقش دوام آزادی. آہا، خلوص ظاہر و باطن سے جو عبارت ہو، کیا وہی بات ہے، ہے محکم نظام آزادی. آزادی. پھر یہ میری بھی خواہش ہے، دعا بھی ہے، اور بسم واقعی اللہ. جس وطن نے مجھے اتنی عزت دی ہے، جس کے اداروں میں میں نے کام کیا ہے، اور جس نے مجھے اتنے اعزازات دیے ہیں، اور آپ جیسے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں، تو وہ میرے وطن تیرے احسان کبھی نہ بھولوں گا. کیا بات ہے، میرے وطن تیرے احسان کبھی نہ بھولوں گا، میری طرف سے بھی تجھ کو سلام آزادی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میری سبحان اللہ، سبحان. نوائے شعور مستقبل، آہا، میرا کلام ہے راہی کلام آزادی. آزادی. کیا بات ہے سر، واہ 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 سر، بہت بہت شکریہ. اچھا، اب یہ اس میں جو ایک ہلکی سی، اب آپ کو انتہائی معذرت کے ساتھ تکلیف دینے والی بات ہے
کہ جو تشنگی رہ گئی نا، جو تشنگی رہ گئی ہے، میں اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ راشد کا یا فیض صاحب کی کچھ ایک دو چیزیں آپ کر دیں سر، تو میرے جو فینس ہیں ان کو ذرا، میرے جو ہمارے فینس ہیں جو دیکھ رہے ہیں شو کے نا، وہ ذرا سکون میں آ جائیں گے سر۔ اچھا فیض صاحب کی بھی اسی حوالے سے ہے، اگست سن 1952 میں انہوں نے کہی تھی یوم آزادی کے موقع پر۔ جی جی سر، جی سر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں، سبحان اللہ، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں، واہ، ابھی بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہے چمن میں غزل خواہ ہوئے تو ہیں، وہ تو ہے، ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر واہ، کچھ کچھ سحر کے رنگ پرفشاں ہوئے تو ہیں، کیا بات ہے، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، واہ، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں، وہ تو ہیں، اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ، کیا بات ہے، وعدے صبا سے وعدہ پیما ہوئے تو ہیں، وہ تو ہیں، اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ، کیا وعدے بات ہے، صبا سے وعدہ پیما ہوئے تو وہ ہیں، تو ہیں، ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاں سے فیض، سیراب واہ، چند خار مغیلاں ہوئے تو ہیں۔ وہ تو ہے، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اب یہ ہے تشفی کی جو ہے ایک احساس وہ ہو رہا ہے۔ ایسا سر اب میں یہ چاہوں گا سر کہ آپ آخر میں کچھ پیغام دیجئے، کیونکہ بہت زیادہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے اور میں بہت زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی پیغام سر، کوئی ایسی چیز آنے والے جو ہمارے جو وائس آرٹسٹ ہیں یا صداکار ہیں ان کے لیے، اور ایک وعدہ اور کیجئے کہ آپ ہم ایک آن لائن جو ہے ایک پڑھت کا ایک سلسلہ جلد جو ہے میں شروع کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہے میں ضرور آپ کو زحمت دوں گا۔ تو ایک تو یہ اس چیز کا وعدہ، اور دوسرا سر آخر میں کوئی پیغام ہم سب ان لوگوں کے لیے، کیونکہ سر لوگ اس کو کوئی بیکار سی چیز سمجھتے ہیں۔ میں آج کل جس طرح کا ماحول دیکھ رہا ہوں نا بچوں میں، لٹریچر پڑھنے کے حوالے سے اور اس کو پڑھ کے سنانے کے حوالے سے، بالکل صحیح۔ حالانکہ سٹوری ٹیلنگ پہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے سر کچھ کہیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے تمام نوجوان دوستوں کو آپ کے سمیت اور جو ہماری جو ابھی ساتھی ابھی سوال بھی کر رہی تھیں اور آپ کے جی سر، میم صفیہ، جی سر، یہ سب بچے جو ہیں اور آپ سب لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور کسی بھی طرح سے وہ جو ایک ہے نا کہ شمع کو جلائے ہوئے رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پہ جتنی بھی محنت وہ کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے سینئرز کو سن کے جہاں کہیں سے بھی کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی بھی روشنی ملے اس کو حاصل کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ہے تو مشکل کام، جیسے اب آپ کر رہے ہیں، ہے تو مشکل کام یہ، لیکن یہ بہرحال ایک آپ نے شمع روشن کر دی ہے، ایک راہ دکھا دی ہے لوگوں کو، اور ہم نے اپنے طور پہ اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کیا اسے کوشش کرتے ہیں کہ بڑھاتے رہیں۔ کوئی اگر پوچھنا چاہے تو ہم بالکل حاضر ہیں اس کے لیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ سیلف جو کرٹیسزم ہے، اپنے خود احتسابی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور واہ، آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، جیسے شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنا چہرہ اور اپنے بال اور اپنے سب انداز کو سنوارتے ہیں، اس طرح آپ اپنی آواز کو، اپنے انداز کو، اپنی ریکارڈنگز خود کریں، خود دیکھیں، اور ان کو دیکھ کے تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ تعریف تو بہت لوگ کریں گے آپ کی، لیکن آپ اس تعریف کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ تعریف ہے، لیکن جا کے ہی کوشش کریں کہ میری یہ تعریف قائم رہے، کل بھی یہ ہاں لوگ ہاں ہاں، اس سے زیادہ تعریف کریں۔ یہ نہیں واہ، ہے کہ آج میں بہت بہت اچھا ہوں اور بہت اچھا میں نے کام کر لیا ہے 20-25 سال، تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں واہ، روز کنواں کھودنا ہے، روز اس میں سے پانی نکالنا ہے، پینا ہے، پلانا ہے۔ تو واہ، جب یہ کوشش کریں گے اپنی آواز انداز کو، اگر ہمارے پاس مائکرو فون ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے،
تو ہمارا کام یہ تھا، ہم اسٹوڈیو میں جب ہوتے تھے، ریڈیو میں بھی اور اب بھی، تو ہیڈ فون لگا کے سنتے رہتے تھے، اپنی آواز کو بولتے تھے، جملے بولتے تھے، ڈائلاگس بولتے تھے، محمد علی کے، وحید مراد کے، ہاں ہاں ان کو سن کے، دلیپ کمار کے ڈائلاگ اور یہ اس قسم کے، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا، جو ان کے پاس آوازیں ہیں، جو انداز ہیں، وہ آپ ان سے سیکھ سکیں. پھر یہ کہ جو جملوں کی نشست برخاست ہے، تلفظ ہے، اس کو بھی روز بروز امپروو کرتے جائیں اور بڑھاتے جائیں، تب انسان جو ہے نا آہستہ 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 ایک پیمانے پہ پہنچ جاتا ہے، ایک معیار پہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو جگر صاحب کا ہے نا کہ آگے قدم بڑھائیں جنہیں ہاں. سوچتا نہیں، واہ شن چراغ راہ کیے جا رہا ہوں میں. میں واہ 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 واہ. آپ نے روشنی پھیلانی ہے اور لوگ اس میں ایسا سفر کرنا شروع کر دیں. اور پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کو، جو نوجوان جو ہیں، کہ ہم تو چراغ اول شب ہیں، ہاں کل شب بجھ جائیں گے. واہ. ہم تو چراغ اول شب ہیں، اول شب بجھ جائیں گے. جائیں گے. تم ہی یارو دیپ ہاں تم ہی یارو آخر شب تک دیپ سے دیپ جلاتے رہنا. میں کیا دوبارہ بات ہے، کہ ہم تو چراغ کیا بات ہے. اول ہیں، اول شب بجھ جائیں گے. تم ہی واہ. یارو آخر شب تک دیپ سے دیپ دیپ جلاتے. جلائے رہے. سر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک شعر کسی نے بھیجا ہے، میں وہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. 2 شعر سر. جی جی. ایک شعر کسی نے کہا ہے جی کہ خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے. واہ سبحان اللہ. خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سر یہ آپ کے نام جو ہے. ایک اور شعر ہے سر کہ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں. واہ. وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا. بہت تو یہ شکریہ. اینڈنگ نوٹ بہت اچھا آ گیا یہ شعر کہ جتنی مرضی بھی سر آپ سے بات کرتے رہیں ایسا ہی لگے گا کہ جیسے ابھی بیٹھے ہیں. اور سر میں آپ سے وہ وعدہ لے کر کہ انشاءاللہ آپ پھر عارف امین ڈرامٹک ریڈنگ کو وقت دیں گے اور اس میں ہم کچھ پلان کریں گے جس میں ہم کچھ پڑھ کر سنائیں. اور میں ایک چاہوں گا کہ چھوٹا سا سیشن صداکاری کے حوالے سے، اس کی باریکیوں کے حوالے سے بھی ہم ایک پلان کریں، وہ آپ کا وقت دیکھتے ہوئے سر. نہیں بالکل انشاءاللہ، یہ بالکل سر ہمارے. بہت بہت شکریہ سر، اپنا خیال رکھیے گا سر. بہت بہت شکریہ سر. بہت اللہ شکریہ. حافظ. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سر.